الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج 29ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سورۃ ملک ہے۔ سورۃ ملک جو ہے یہ اس کے بہت زیادہ فضائل حدیث میں آئے ہیں۔ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے اور قبر میں بندے کے لیے جھگڑا کرے دی، اس کو جھگڑالو صورت بھی کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو صورتوں کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر امتی کو زبانی یاد ہوں، ایک صورت ملک اور ایک صورت یاسین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے ہم نے کہ دیکھیں اچھے عمل کون کرتا ہے، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد یہ چیک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کو دیکھو، اس میں تمہیں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ کیا میرے بندے اس چیز سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ آسمان سے ان کی طرف سے عذاب آ جائے اور یا زمین سے عذاب آ جائے یا زمین و آسمان ان پہ ٹکڑے ٹکڑے بن کے گر جائے۔ یعنی انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، ہر وقت ڈرنا چاہیے کسی ہمارے عمل کی وجہ سے جو ہے نا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بجلی کڑکے اس وقت دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دینا۔ اور پھر آگے صورت قلم ہے، اس میں نون والقلم وما یسطرون فرمایا کہ نون سے مراد یہاں مچھلی بھی مراد لی گئی ہے۔ اکثر مفسرین نے وہ مچھلی جس کے اوپر ساری زمین جو ہے وہ قائم ہے، اور پھر وہ قلم جو پیدا کیا گیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس نے قیامت تک ہر چیز لکھ دی۔ فرمایا کہ اس کی قلم کی قسم اور نون کی قسم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ لوگ آپ کو کہتے تھے آپ مجنون ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے ہم نے بے شمار اجر رکھا ہوا ہے اور آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دی ہے، یعنی شاباش دیا آپ کے اخلاق پہ، اور آپ سے فرمایا کہ آپ اپنے اخلاق اور اعلیٰ کر لیں، پہلے ہی بڑے اعلیٰ ہیں، یعنی شاباش دی، اور فرمایا کہ آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان 3 بھائیوں کا قصہ بیان کیا ہے جن کے والد جو تھے وہ جب فصل آتی تھی تو اس کے 3 حصے کرتے تھے، ایک غرباء اور مساکین کے لیے اور 2 حصے اپنے لیے رکھتے تھے۔ تو بچوں نے کہا کہ یہ ہمارا باپ ایسے ہی تھا، تو ہم اب فصل تیار ہوگی، فوت ہو گیا جب وہ، تو راتوں رات جائیں گے اور وہ جو ہے نا فصل کاٹ لیں گے۔ اب انہوں نے یہ شام کو مشورہ کیا تو رات میں ان کے اس مشورے کی، اس نیت کی اثرات اتنے پڑے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ اب جب وہ صبح گئے جا کے دیکھا تو وہ تو ان کا جی ہم تو بھول گئے ہیں، انا لضالون، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھولے نہیں ہیں، یہ کوئی عذاب آیا، ہماری فصل ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ جو درمیان والا تھا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، درمیانہ بھائی کہتا تھا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا اللہ سے ڈرو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک غلط کام کی انہوں نے نیت کی، اس کے اثرات پڑ گئے۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ کے لیے بھی اپنا جو فصلیں ہیں، اپنی جو انکم ہے، آمدن ہے، اللہ کا حصہ بھی، اللہ کے بندوں کا حصہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ سورۃ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے قوم عاد کا اور سمود کا ذکر کیا، اور پھر قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ جن کو اعمال نامے رائٹ ہینڈ میں ملیں گے، دائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ ایک دم نعرہ لگائیں گے کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اور وہ نعرہ ایسا ہوگا کہ ساری دنیا کے انسان سنیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم تو دنیا میں ہی سمجھتے تھے کہ ایک دن ہمارا حساب ہوگا، اور وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو انجوائے کرو، مزے کرو اس کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف ایک دفعہ سفر میں تھا تو شدید گرمی تھی، دوپہر کو دسترخوان لگا تو ایک بدو جو تھا وہ جا رہا تھا، ان کا آجو کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ اس نے کہا اتنی شدید گرمی اور تم نے روزہ رکھا ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا دنیا تھی میں نہ تھا، دنیا رہے گی میں نہ رہوں گا، مجھے اللہ نے چند دن دیے ہیں، میں اس میں محنت کر لوں، کوشش کر لوں آخرت کے لیے، تاکہ کل مجھے کہا جا سکے کہ اس کے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اس کے بدلے میں کھاؤ پیو مزے کرو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو پھر دوسری طرف بتائی گئی کہ جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا
اعمال نامہ کہ کاش ہمیں ہمارا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور ہمارا حساب نہ ہوتا اور ہمارا موت ہی ہمارا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج ہمارا مال ہمارے کام نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم کہتے تھے مال سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو آج ہمارا مال کام نہیں آیا، ہماری سلطنت، ہماری طاقت، ہماری بڑائی کام نہیں آئی۔ اب انہیں کہا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو پکڑ لو اور 70 گز لمبی زنجیر میں باندھ کے دوزخ میں پھینک دو۔ پھر سورہ معارج میں ذکر ہے کہ جو قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور ایسا سخت دن ہے کہ جو مجرم ہے نا وہ کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے بچا لے، میرے بیٹے کو پھینک دے، میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، حتیٰ کہ ساری دنیا کو دوزخ میں پھینک دے، آج مجھے بچا لے۔ لیکن ظاہر ہے وہ جو کرے گا وہی بھرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ فالٹ بتائے ہیں یہاں کے، وہ انسان جو ہے جلد باز ہے، تکلیف آتی ہے پریشان ہو جاتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو وہ ایک دم جو ہے نا وہ دعوے کرنے لگ پڑتا ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں ہیں جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی راہوں میں دینے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں انسانوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور آپ فرمایا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں ان کو، حتیٰ کہ یہ دن وہ دیکھ لیں جو قیامت کا دن ہے، جس دن دنیا دوڑ رہی ہوگی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ آگے سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کی 950 سالہ کارگزاری جو ہے انہوں نے بتائی ہے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یعنی دن رات میں تیری طرف ہے اللہ بلاتا رہا۔ یعنی یہ اس صورت نوح کے اندر، یہ 2 رکوع کے اندر انہوں نے 950 سالہ جو ان کی تبلیغ تھی، دعوت تھی، اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ کس طرح وہ قوم کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں، اور تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ تم پہ بارشیں کرے گا اور تمہارے سارے جو ہے نا وہ مسائل حل کر دے گا۔ اور کس طرح نوح علیہ السلام نے آہستہ آواز میں دعوت دی، یعنی انفرادی دعوت دی، کس طرح اجتماعی دعوت دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یعنی ہر انداز سے ان کو بلانے کی کوشش کی، لیکن اس قوم نے نہیں مانا۔ وہ اپنے جو بڑے تھے اور اپنے جو کبراء تھے اور اپنے جو لیڈر تھے ان کی بات مانتے رہے، بتوں کے پجاری رہے، اور وہ جو 5 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے پیچھے جاتے رہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اب یہ تو کجا ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی نہیں مانیں گی، تو ان کو ختم کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ ساری قوم غرق کر دی گئی۔ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کا قصہ بیان کیا ہے جو گزر رہے تھے رسول پاک علیہ السلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موڑ دیا حضور علیہ السلام کی طرف۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنا، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم آئندہ ایک اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، یعنی وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر ان کی آگے تفصیل بتائے گی کس طرح وہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، کس طرح آسمانوں کے پہ جا کے خبریں لایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ ان کو بتائیں کہ میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز، وہ غیب کا مالک بھی وہی ہے۔ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے چادر میں آرام کرنے والے نبی، آپ رات کا جو ہے نا وہ اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا کریں، نصف ہو وانقص منہ قلیلا او زد علیہ، کبھی زیادہ، اور پھر آرام سے قرآن پڑھا کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے آرام سے قرآن پڑھا کرتے ہیں، ہر لفظ کو علیحدہ کر کے، اور حافظ قرآن سے بھی قیامت میں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، وہ ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ آرام سے قرآن پڑھنا۔ آپ نے فرمایا عربوں کی طرح قرآن پڑھا کرو اور خوش آوازی سے قرآن پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ ہم آپ پہ بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں، یعنی یہ جو دعوت کا کام ہے یہ بہت بڑا ایک بوجھ تھا، تو اس لیے رات کو آپ اللہ سے مانگیں، اور رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اور دن میں آپ پھر اس کام کو کرتے رہیں۔ ظاہر ہے آپ نے دن میں تو انسانیت کے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ کو انسانیت کے سمندر میں گویا کہ تیرنا ہے،
رات کو ہمارے سے مناجات کے، ہمارے باتیں کریں اور ہماری عبادت کریں اور اس رب کا نام لیتا رہیں اور دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ وہ رب جو ہے وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور وہی آپ کا ساتھی ہے۔ اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں۔ ظاہر ہے جب آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو وہ بڑا طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور پھر یہ تہجد کی فرضیت پہلے تھی لیکن بعد میں اجازت ہو گئی کہ یہ نفل قرار دے دی گئی، کیونکہ لوگوں نے ظاہر ہے محنت مزدوری بھی کرنی ہوتی تھی، اللہ کی راہوں میں جہاد بھی کرنا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے یہ ریلیکسیشن دے دی گئی۔ آگے سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وہ آیات ہیں، جب یہ جو آیات نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد پھر یہ آیات دعوت والی، یہ جب آیات نازل ہوئی آپ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، چادر لے کے نا اوپر آرام فرما رہے تھے، تو یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، کہ اے کملی میں آرام کرنے والے میرے نبی اٹھ جائیے، قم فانذر، اور اٹھ کے انسانوں کو ڈرائیں آخرت کے عذاب سے، اور اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کریں، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ یعنی یہ ساری یہ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدیجہ بستر لپیٹ دو، آج کے بعد راحت اور آرام کے دن ختم ہو گئے، انقطع ایام النوم والراحہ، دن ختم ہو، پھر وہ دن ہے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن ہے، مسلسل آپ نے کوئی ایک دن بھی نہیں ملتا جس میں آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلایا ہو، لوگوں کو ڈرایا نہ ہو، لوگوں کے سامنے اللہ کی پاکی اور بڑائی نہ بیان کی ہو، یہ مسلسل آپ نے جہد کی ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی، تو وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ایک بات، اور ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، دوسری بات، اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے اوقات کو ضائع کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ کام کرتے کرتے موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، میں ان کو کوئی کسی کی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ آگے سورہ قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا جو کنفیوژن تھا وہ بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس صورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تو تمہیں وجود دیں گے، زندہ کریں گے، اور تمہاری انگلیوں کے پور بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے، یعنی فنگر پرنٹس بھی وہی ہوں گے، وہ بھی سیم رہیں گے، بدلیں گے نہیں۔ یعنی اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کے لیے ایک بندے کا پیدا کرنا یا ساری دنیا کے انسانوں کا بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جب سورج چاند لپیٹ دیا جائے گا اور جب کائنات ختم کر دی جائے گی، اس دن پھر انسانوں کو ہم خبر دیں گے وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ تو دنیا گزر جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں۔ وہ دن ایسا دن ہے کہ بعض چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح چہرے چمک رہے ہوں، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ ان کے چہرے ہیں لوک کی طرح سیاہ ہوں گے، لوک کی طرح سیاہ ہوں گے، یعنی اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ کبھی صدقہ دیا، نہ خیرات کی، نہ آپ کی باتوں کی تصدیق کی، اور نہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہ انکار کرتے رہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو سورۃ دہر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ایک حقیقت بیان کی کہ ہر انسان پہ ایسا وقت گزر چکا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی قابل ذکر شاعر نہ تھا۔ ایک بندے کی عمر 30 سال ہے تو 31 سال پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو وجود دیا، اور اس ایک قطرے سے وجود دیا، کہ کیوں دیا؟ کہ اس کو آزمائے کہ وہ اچھے عمل کون کرتا ہے، شکر والا رستہ اختیار کرتا ہے یا کفر والا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے بڑی نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی بیان کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ حسن حسین ایک دفعہ بیمار ہو گئے، انہوں نے منت مانی کہ اگر ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ وہ روزہ رکھا تو شام کو افطار کرنے لگے تو وہ ایک مسکین نے آ کے دروازہ کھڑکایا تو وہ ان کا سارا کھانا اس کو دے دیا۔ پھر اگلے دن یہی سیم ہوا، پھر کوئی وہ ایک اور کوئی قیدی آ گیا، پھر تیسرے دن یتیم آ گئے، تینوں دن جو ہے نا وہ اپنا کھانا پورے کا پورا اٹھا کے ان کو دے دیتے تھے۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی
کہ انما وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَاسِیرًا، کہ وہ مسکینوں کی محبت میں یعنی وہ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور کیوں کھلا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ ان سے بھی کوئی تمنا نہیں ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کر دیں گے یا ہمیں کو بدلہ دیں گے۔ بندہ نا کسی کو کھانا کھلایا تو دل چاہتا ہے جی ساڑا کوئی شکریہ ادا کرے میرے، تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے رزلٹ چاہیے، اللہ سے بدلہ چاہیے، اور ہمیں اللہ اس دن سے ہم ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے، اور اس دن جب بعض چہرے چمک رہے ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے والے، ان کے لیے پھر فرمایا کہ ان کے لیے تخت ہیں، اور ان کے لیے ریشمی لباس ہیں، اور ان کے لیے پھر وہ سونے کے کنگن ہے، اور پھر ان کا رب جو ہے وہ ان کو شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پھر ان کو بہت بڑی سلطنت دی جائے گی، ایسی سلطنت کہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ملکن کبیر ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے جو اللہ تعالیٰ دیں گے اپنے بندوں کو۔ اور پھر ہم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تو آپ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ ڈٹے رہیں، آپ اس کام میں اپنے یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بنانے کے والے سے ڈٹے رہیں، اور ان لوگوں کی بات نہ مانیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام اللہ کا نام لیتے رہیں۔ وَمِنَ اللَّیلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیلًا، کہ اور راتوں کو سجدے کیا کریں، اور یعنی اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں رات کو، یعنی رات کا بار بار قرآن پاک میں ذکر ہے کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی جائیں، نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھی جائے۔ خاص طور پہ دعوت کا کام کرنے والے ان کے لیے زیادہ یہ ضروری ہے کہ دن راتوں کو اللہ کے سامنے مانگیں، اور اللہ کے سامنے انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگیں کہ کیسے ساری انسانیت دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ سورۃ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا سارا منظر کشی کی ہے، اور ان لوگوں کا بتایا کہ جو انکار کرتے تھے قیامت کا انکار، ان کا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی قوموں کو غرق کیا، اور کس طرح انسان جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے اس کو وجود دیا، اور پھر یہ جو بندہ ہے اس نے میری بات نہیں مانی۔ اب ان لوگوں کے لیے دوزخ کا وہ منظر بتایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو دوزخ کی طرف لے کے آیا جائے گا۔ اس دوزخ کے انگارے کتنے کتنے بڑے ہوں گے، یعنی اونٹ کی طرح انگارے ہوں گے اس دوزخ کے، اور وہاں پہ کسی کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر وہ بندے جو متقین ہے، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان کے لیے اسپیشل سائے ہیں، اسپیشل بورڈز ہیں، ان کے لیے اسپیشل یوں سمجھ لیں ولے بنے ہوئے ہیں، اور چشمے ہیں، اور پھل ہیں، اور ہر وہ چیز ہے جو ہمارے قرآن میں آتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی ذہن میں خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی، ایسی ایسی نعمتیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ اور انکار کرنے والے کون تھے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جب انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا دنیا میں کہا جاتا